بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ، اس کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہے جو اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں، نفل عبادات، ذکر، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کو راضی کرنے والے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بابرکت اور فضیلت والے مہینے کے اندر بھی امت مسلمہ کے اندر اختلاف اور افتراق پیدا کرتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ امت مسلمہ کو خیر کے کام سے روکے، اعمال کی طرف توجہ نہ بلکہ اختلاف میں امت مسلمہ کو مبتلا کرے، اور ان کے آباء و اجداد کا بھی یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو پیش کروں گا اور ان حضرات سے چند سوالات بھی پوچھوں گا کہ آپ حضرات اس مسئلے میں امت مسلمہ کے اندر اختلاف اور افتراق پیدا کرتے ہو، آیا یہ مسئلہ ایسا ہے بھی یا نہیں، یا صرف اور صرف اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے ہوئے امت مسلمہ کو اختلاف اور افتراق کی طرف کھینچتے ہو؟ تو اس بات کو آپ حضرات کے سامنے میں وضاحت سے پیش کروں گا کہ تراویح 8 ہے یا 20۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تراویح 8 ہے یا 20، کیونکہ تراویح کا تو بات ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تراویح نماز بھی ہے یا نہیں۔ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ تراویح نماز ہی نہیں ہے اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت تراویح کو ایک مستقل نماز کی حیثیت دیتے ہیں اور پڑھتی بھی ہے۔ لیکن اب تیسرا طبقہ وہ ہے جو نہ تو شیعوں کی طرح کھل کر انکار کرتے ہیں، نہ اہل سنت والجماعت کی طرح کھل کر اقرار کرتے ہیں، بلکہ حضرات غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے رمضان میں تراویح بن جاتے ہیں، باقی 11 مہینے وہ تہجد ہوتے ہیں۔ یعنی باقی 11 مہینے کے اندر یہ 8 رکعت کے رت لگاتے ہیں، یہ 11 مہینوں میں 8 رکعت تہجد ہوتے ہیں، جبکہ 12ویں مہینے میں تراویح بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میرے بیوی 11 مہینوں میں میری بیوی ہوتی ہے، جبکہ 12ویں مہینے میں میرے ماں بن جاتی ہے۔ تو کوئی عقل مند شخص اس سے کہے گا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، کیسی تیری 11 مہینوں میں ماں بیوی ہوتی ہے اور 12ویں مہینے میں وہ ماں کیسے بن جاتی ہے؟ تو اسی طرح ان حضرات کو تراویح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تراویح ہوتی کیا ہے۔ تراویح جمع کا لفظ ہے، جبکہ اس کا واحد ترویہ ہے، اور ترویہ اس کو کہتے ہیں جب 4 رکعت پڑھ کر انسان بیٹھ جائے اور کچھ تسبیحات یعنی کلمات اپنے زبان سے کہتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ تو اس کو ترویہ کہتے ہیں، یعنی 4 رکعت کے بعد بیٹھنا۔ پھر جب 8 رکعت پڑھتے ہیں اس کو تراویحین کہتے ہیں۔ جب 12 رکعت پڑھ کر بیٹھتے ہیں اس کو تراویح، اس پر تراویح کو اطلاق ہوتا ہے کیونکہ جمع کا لفظ ہے تراویح۔ تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تراویح جمع کا لفظ ہے، اور یہ 8 رکعت کو تراویح بولتے ہیں۔ اس کی ایک غلط فہمی یہ ہے، مجھے یہ لوگ بتائے کہ 2 پر کبھی جمع کا اطلاق ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن آپ حضرات بھی اس بات پر مجبور ہوں گے کہ عربی کے اندر جو جمع کا اطلاق ہے وہ 3 ہی پر ہوتا ہے، اس سے کم پر نہیں، اور 8 رکعت اس کو تراویحین کہتے ہیں، نہ کہ تراویح، اور 12 رکعت پر
تراویح کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ یہ لوگ حدیث کا رٹ لگاتے ہیں اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ روایت پیش کرتے ہیں جس کے اندر رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اس کے اندر غیر رمضان کا بھی ذکر ہے؟ آپ مجھے کوئی ایسا حدیث دکھلائیے جس کے اندر صرف اور صرف رمضان کا ذکر ہو۔ نمبر 2، اس کے اندر تراویح کا ذکر ہو۔ اس کے اندر تو تراویح کا ذکر بھی نہیں ہے، اس کے اندر رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے۔ نمبر 3، میں ان سے یہ بھی سوال کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے کیا یہ جو اس حدیث میں آیا ہے باجماعت ادا کی ہے؟ نہیں، لیکن آپ حضرات باجماعت ادا کرتے ہو۔ کیا نبی علیہ السلام نے مسجد میں ادا کی ہے؟ لیکن آپ حضرات مسجد میں ادا کرتے ہو۔ کیا نبی علیہ السلام نے اس میں قرآن پاک کا ختم معمول بنایا ہے، جبکہ آپ حضرات اس کے اندر قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام نے اکیلے نہیں ادا کی، جبکہ آپ حضرات سارے جمع ہو کر ادا کرتے ہو؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے جو ہے 4 ادا کی ہے، آپ حضرات 2 ادا کرتے ہو۔ جبکہ میں یہ بھی آپ حضرات سے سوال کروں گا کہ اس کے اندر 3 رکعت وتر کا ذکر ہے اور آپ حضرات 1 رکعت وتر پڑھتے ہو، تو میرا آپ حضرات سے یہ سوال ہے کہ آپ کا اس حدیث پر خود ہی عمل نہیں ہے، آپ حدیث کے رٹ لگاتے ہو، امت مسلمہ کے اندر اختلاف اور افتراق کو پیدا کرتے ہو۔ کیا ایک شریف مسلمان کو، ایک صحیح مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کیا کہ وہ امت مسلمہ کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرے؟ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے، جبکہ آپ حضرات امت مسلمہ کے اندر صرف اور صرف اختلاف اور افتراق پیدا کرتے ہو۔ جبکہ حضرات محدثین کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ وہ جب احادیث کی کسی کتب میں بھی باب مقرر کرتے ہیں تو وہ الگ الگ باب مقرر کرتے ہیں، یعنی کہ تراویح کا باب الگ ہوتا ہے، قیام اللیل کا باب الگ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، موطا امام محمد کے اندر، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر، اسی طرح تمام کتب کے احادیث کے اندر یہی طریقہ کار ہے کہ تراویح کا باب الگ ہے احادیث، اور تہجد کا باب الگ ہے۔ لیکن حضرات غیر مقلدین کی طرف سے یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ بخاری کے اندر رمضان المبارک کے باب میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو میں ان حضرات سے یہ کہوں گا کہ اس کو اس لیے مقرر اور اس حدیث کو اس لیے لائے جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر تہجد پڑھی جاتی ہے، تو رمضان المبارک کے اندر بھی تہجد پڑھی جاتی ہے، نہ کہ صرف اور صرف 11 مہینوں میں تہجد پڑھی جائے اور رمضان المبارک میں نہ پڑھا جائے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کو رمضان المبارک کے باب میں لائے ہیں حضرات محدثین نے۔ میرا سوال یہ بھی ہے کہ آپ حضرات سے یہ جو میں نے چند سوالات کی ہے اور یہ آپ حضرات کے میں نے رکھے ہیں سامنے، اس کا مجھے ٹھوس اور صحیح جواب دے۔ میں بھی تیار ہوں کہ میں بھی آپ حضرات کے گروپ میں، آپ حضرات کے شعبے میں، آپ حضرات کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ ہمارے جو حنفی حضرات ہیں وہ نہ مجھے پیسے دیتے ہیں، نہ مجھے کپڑے دیتے ہیں، نہ ہی مجھے کھجور دیتے ہیں، اور حالات بھی کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم سارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میرے پاس پیسے کی جو ہے اور نہ میرے پاس کپڑے جو ہے اتنے ہیں کہ میں کر سکوں اپنے لیے انتظام، اور نہ میرے پاس کھجور ہے کہ رمضان المبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے ہم افطاری کے وقت استعمال کریں۔
تو مجھے مطمئن کرے، میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہو جانا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے بھی کپڑے اور پیسے اور جو ہے کھجور ملے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ان لوگوں سے مجھے گلہ بھی ہے، حنفیوں سے، کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتے، لیکن میں تھوڑا بہت خدمت کر رہا ہوں، ختم نبوت کورس بھی پڑھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور یہ بھی کچھ جو ہے آپ حضرات کو متنبع کرتا ہوں۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے سامنے الحمدللہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو مجھے آپ حضرات مطمئن کرے، تاکہ آپ حضرات میں بھی شامل ہو جاؤں، آپ حضرات کی جماعت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا آپ حضرات کے لیے۔ تو میرا درخواست ہے کہ مجھے مطمئن ضرور کرے، اور میرا یوٹیوب چینل ہے حق اور صداقت کی آواز کے نام سے، تو جتنے بھی دوست احباب ہیں ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔